الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصديق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز مکرم جمی بزرگوں نوجوان دوستوں پس پردہ تشریف فرما میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے 22ویں رکوع سے 3 آیتیں میں نے پڑھی اور 23ویں رکوع کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. جملہ 5 آیتوں کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی ہے. پہلی جو 3 آیتیں ہیں اس کا عنوان وصیت ہے اور اس کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں اس کا عنوان روزہ ہے. یعنی 2 اہم عنوانات کو انشاءاللہ تعالی آج ہم سننے والے ہیں. قرآن کی روشنی میں 2 اہم عنوانات کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات آج کے درس قرآن سے ہم کو حاصل ہونے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر، پہلی جو بات ہے وراثت کی وصیت. یہ تو بزرگوں کا عنوان ہے، عام طور پر جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان بچوں کے لیے یہ عنوان اس قدر اہم نہیں ہے، پھر بھی نالج کے لیے چند باتیں سننے میں کوئی حرج نہیں. دوسرا جو عنوان ہے وہ روزہ ہے. روزہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اور بڑا اہم عنوان ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو عنوان ہے وہ تو تمام کے لیے باعث خیر ہوگا. پہلا جو عنوان ہے وہ شادی شدہ لوگوں کے لیے وہ بڑا اہم عنوان ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم، کتب یکتب لکھنا، کتب اعلیٰ کا مطلب کوئی چیز فرض قرار دینا، کسی چیز کو فرض قرار دینا اس کو کہتے ہیں کتب اعلیٰ. یہ عربک لینگویج ہے. عزیزان گرامی قدر، عربی جیسی ٹیکنیکل لینگویج ہے دنیا میں کوئی لینگویج ایسی نہیں ہے. کتبہ کے ساتھ اگر اعلیٰ کا صلہ آ جائے تو کسی چیز کو فرض قرار دینے کے معنی میں بن جاتا ہے. غفرہ کے ساتھ وی کا صلہ آ جائے، لام کا صلہ ہے تو مغفرت کے معنی میں بنتا ہے. عزیز دوستو، صلے بدلنے سے معنی بدل جایا کرتے ہیں. وہ صلہ کیا ہے پھر اس کو میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. لفظ کے بعد وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے الفاظ، حروف جس کو کہتے ہیں، 17 حروف ہیں عربی میں. اس میں سے کوئی حرف آئے، با آئے تو معنی الگ آتا ہے، لام آئے تو معنی الگ آتا ہے، اعلیٰ آئے تو معنی الگ آتا ہے. تو یہ عربی زبان کی اب بڑی ٹیکنیک ہے، وہ بڑا گہرا راز. بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتب علیکم تم پر فرض قرار دیا گیا. تم پر سے مراد پوری دنیا کے سارے مسلمانوں پر.
کیا فرض قرار دیا گیا؟ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک پر بھی موت آئے، یعنی تم انتقال کرنے لگو، تو یہ تم پر فرض قرار دیا گیا ہے ان ترک خیرا، کہ تم جب ترکہ چھوڑو تو بھلائی کے ساتھ چھوڑو، الوصیہ، اور پھر وصیت کرو، اس کے لیے للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور خاندان والوں کے لیے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں پر لازم ہے، حق ہے۔ عزیز دوستو، یہ آیت مبارکہ کہ وصیت کرنا فرض ہے، یہ آیت مبارکہ کب اتری؟ جب ابھی احکام وراثت آئے نہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ پاک نے وراثت کے پورے احکام بیان فرما دیے۔ اب اگر کوئی مسلمان بغیر وصیت کرے کے بھی انتقال کر جاتا ہے، نو پرابلم، چونکہ وہ وصیت کرے وصیت نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس واسطے کہ اللہ پاک نے باضابطہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ یہ آیت مبارکہ اس زمانے میں آپ منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب کیا؟ تلاوت ہوگی، تلاوت پر ثواب ملے گا، مگر عمل اس آیت پر کرنا ضروری نہیں رہا۔ اس سے پہلے اس آیت پر عمل کرنا لازم تھا، ہر مرنے والے کی ذمہ داری تھی کہ وہ وصیت لکھ کر دنیا سے جائے، مگر اب کوئی ضروری نہیں ہے وصیت لکھنا۔ اگر کوئی لکھ دے تو حضور نے فرمایا بہت بہتر ہے، اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پہلے سے لکھ دیں، بہتر ہے، مگر اگر کوئی نہیں لکھتا ہے تو گناہگار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک نے سارے احکام بیان فرما دیے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ وصیت لکھنا فرض ہے؟ نہیں، وصیت لکھنا فرض ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات بہت کلیئر آپ کے ذہن و دل میں ہونی چاہیے۔ اب ایک بات ہے، اب آپ کا مال ہے، بطور مثال آپ ہیں 1 کروڑ کے مالک، بطور مثال۔ عزیزان اکرام قدر، آپ اگر انتقال کر جائیں تو خود بخود خاندان میں، بچوں میں، ماں باپ میں تقسیم۔ اب اگر آپ اس میں وصیت کرنا چاہیں، آپ خاندان سے ہٹ کر کسی کو دینا چاہیں، آپ ایک مسجد کو ڈونیٹ کر دینا چاہیں، آپ کسی مدرسے کو ڈونیٹ کر دینا چاہیں، آپ کی مرضی، آپ کا مال ہے، آپ دینا چاہیں، کس حد تک آپ وصیت کر کے دنیا سے جا سکتے ہیں؟ تو عزیزان کرام قدر 33%، 1/3 جو مال کا ہے اس کے اندر تک آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں پورے کے پورے 1 کروڑ میں اٹھا کر دے دینا چاہتا ہوں فلاں مسجد کو۔ آپ دینا چاہیں تو آپ گناہ گار ہوں۔ آپ بولیں کہ کیوں گناہ گار؟ مال میرا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مال تمہارا ہے، مگر اولاد کو محروم کر کے اللہ کی راہ میں دینا یہ ناپسندیدہ ہے۔ مال پر آپ نے کمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مال میں سے جب خیرات کرو یا پھر صدقہ کرو، اس بات کا خیال رکھو کہ 1/3 سے زیادہ تم خیر کے کام میں نہیں لگاؤ۔ تمہارے مال پر بھی تمہاری آنے والی اولاد کا اختیار ہے، ان کا حق ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بہترین باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے ورثے میں کچھ چھوڑ کر جائے، خالی ہاتھ چھوڑ کر جانا پسندیدہ نہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر عرض کیا، یا رسول اللہ میں پوری دولت خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، 1/3 خرچ کر سکتے ہو، پورا خرچ نہیں کر سکتے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات یہاں ضرور آ رہی ہوگی، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں پہنچ رہا ہوں وہاں پر۔ عزیز دوستو، آپ بولیں گے 1/3 دینا ہے تو ابو بکر صدیق نے پورا دے دیا تھا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ آپ لوگ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سوال کرنے سے پہلے میں خود آپ کا سوال بھی بنا رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں۔ حضرت عمر نے ہاف مال دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پورا مال دیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں زندگی پر کوشش کرتا رہا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، مگر ابو بکر مجھے کوئی موقع دیتے ہی نہیں تھے۔ مگر جب جنگ تبوک کا موقع آیا، ایک چانس مجھے ملا تھا، چونکہ میں ابو بکر کا بہت کلوز فرینڈ تھا تو مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان دنوں ان کا ہارٹ ٹائٹ چل رہا ہے، اور اتفاق سے ان دنوں میری تجارت زبردست چل رہی تھی، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج تو میں ڈیفیٹ کر کے رہوں گا ابو بکر کو۔ حضور نے فرمایا مال کی ضرورت ہے۔ عثمان غنی کا تو قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ ایک نشست میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک نشست میں حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ جنت خریدی۔ حضور نے اس کے بعد فرمایا، حضرت عثمان غنی کا مال پڑا ہوا تھا، حضور ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان پہنچانے والا نہیں، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ حضور نے پوچھا، اب آپ بولیں گے میں دور نکل رہا ہوں مگر سنانا ضروری ہے، حضرت عثمان غنی۔ اب آپ بولیں گے مولا علی کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، دیں گے وہ جو جس کے پاس جمع ہو، وہ زندگی میں کبھی جمع ہی نہیں کرتے تھے تو بانٹیں گے کہاں سے؟ تو ان کا تو قصہ شروع ہی نہیں ہوتا، آتا تھا بٹ جاتا تھا۔
حضرت مولا علی کے پاس زندگی میں کبھی سیونگ نہیں رہی، ان کے پاس سیونگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ آپ بولیں گے سیونگ کرنے والے گناہ گار ہیں، ہرگز گناہ گار نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ سب کی سیونگ ہے، میرے کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اب میں یہ نہیں بولوں گا کہ سب مولا علی شیر خدا جیسے بن جائے۔ عزیزان گرامی، اگر ان کے پاس رکھتے نہیں تھے، وہ بات کیا کرتے تھے، یہ ہے علی، اس کے بعد ہے عثمان۔ حضرت عثمان غنی کا قصہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کوئی ہے جنگ میں، تبوک کی جنگ میں ضرورت ہے مال کی، بہت بڑی فوج سے مقابلہ کرنا، کون دینے والا ہے؟ حضور جی عثمان بولو۔ کہنے لگے سرکار 100 اونٹ پورے کھانے پینے کے غلے کے ساتھ، پورے ہتھیاروں کے ساتھ 100 اونٹ میری طرف سے بطور تحفہ پیش ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان اللہ تمہارا بھلا کرے، بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کوئی اور ہے جو اسلامی فوج کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں۔ آپ کیا دینا چاہتے عثمان؟ یا رسول اللہ پھر 100 اونٹ اور پورے مال کے ساتھ، پورے غلے کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، سامان اور ہتھیار کے ساتھ 100 اونٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 100 اونٹ کا مطلب 100 مرسیڈیز کار، آپ ایسے سمجھیں۔ عزیز دوست، آپ 100 اونٹ، آپ اونٹ کو لائٹ لے رہے ہیں، آپ اونٹ ہے کیا؟ عزیزان گرامی قدر، اس زمانے میں اونٹ بڑی دولت ہوا کرتی تھی، پوری جنگیں اونٹوں پر سامان جایا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میری طرف سے 100 اونٹ۔ رسول اللہ نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، کوئی اور ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جی عثمان بولو۔ یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ اور ہے۔ کہنے لگے عثمان تمہاری بخشش ہو گئی، اب مت کھڑے ہونا، کافی ہے، بیٹھ جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے اعلان فرمایا، سب سے پہلے 2 ہستیاں نکلی، ادھر سے حضرت عمر، ادھر سے حضرت ابوبکر، دونوں نکلے۔ حضرت عمر گئے، گھر میں بیوی بچوں کو بٹھایا، جتنا ہے جو کچھ لے آؤ سب لایا، آدھا آدھا مال تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ آدھا مال گھر کا، کہ آدھا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ بہت سا مال اٹھا کر لائے، آئے تو حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے پہنچ گئے تھے، تو بہت خوش بھی تھے، پہنچ گئے، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ نے پوچھا عمر کیا لائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پورا آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بڑی بات ہے عزیز دوست، آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ دے دینا۔ یہ سوچنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، دینا پسینے نکل جاتے ہیں آپ کے، اے سی میں پسینے نکل جائیں گے۔ اگر کوئی مسجد والے بول دیں آپ کے اکاؤنٹ کے آدھے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں دے دیجیے، آپ بولیں گے اس مسجد کی کبھی چکر ہی نہیں لگاؤں گا۔ عزیز دوستوں نہیں ہوگا انسان سے دینا، چونکہ وہ ایک انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ آدھا مال انہوں نے دے دیا، اب انتظار کرنے لگے ابوبکر آئیں گے۔ آج تو ابوبکر کے پاس کچھ ہے نہیں، اب کیا لائیں گے ابوبکر؟ حضرت ابوبکر صدیق آئے، چھوٹے سے کپڑے میں بہت تھوڑا مال، اس میں ان کی چاندی کی گنڈیاں بھی، اور جو گنڈیاں انہوں نے لگا رکھی تھی وہاں پر انہیں ببول کے کانٹے لگا لیے۔ عزیز دوستوں ببول کے کانٹے لگائے، تھوڑا سا پیسہ لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ نے پوچھا ابوبکر کیا لائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ لے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے ابوبکر کے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ عزیز دوستوں حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، اتنے میں جبریل امین اترے، وہی لباس پہنے جو لباس ابوبکر صدیق نے پہنا ہے، اور ببول کے کانٹے لگائے۔ حضرت جبریل امین سے رسول اللہ نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، گنڈیاں میسر نہیں آئی؟ عرض کیا ہے میرے سرکار اکیلے میں نے نہیں، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابوبکر کا لباس اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے آج سارے فرشتوں کو وہی لباس پہنایا ہے جو ابوبکر صدیق نے پہن رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ابوبکر کو اللہ رب العزت نے سلام کہہ بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ابوبکر کو میری طرف سے سلام بولے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف مخاطب ہو کر رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر اللہ نے تم کو سلام کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی جگہ پر سوچے، حضور کے اطراف گھومنے لگے اور بار بار فرماتے جاتے تھے میں اس لائق کہاں کہ میرا اللہ مجھے سلام بھیجے، یہ بھی کرم مجھ پر ہو رہا ہے تو میرے سرکار کے تو فیل ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں جان گیا سب کو پیچھا چھوڑا جا سکتا ہے، ابوبکر کو پیچھے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب سوال پر آ جاتا ہوں میں، واقعہ میں نے اس واسطے سنایا، یہ واقعہ آپ لوگوں کو معلوم تھا، ایمان تازہ ہوتا ہے ان واقعات سے، اس واسطے میں نے آپ کو سنا دیا۔ عرض یہ کرنا ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ وصیت میں صرف 1/3 مال ورثے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، خیرات کیا جا سکتا ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے پورا مال دے دیا، یہ قصہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اسپیشل کیسز میں حکم بدل جایا کرتے ہیں۔ اس وقت دین کو بے پناہ مال کی ضرورت تھی، جنگ کے موقع پر ایسے حالات پیش آئے کہ لوگ بھوکے ہیں، آپ اس موقع پر یہ نہیں بول سکتے کہ میں 1/3 دوں گا، اس سے بڑھ کر نہیں دوں گا۔ اگر آپ پورا بھی خرچ کر دیں، طوفان آ گیا،
جنگ ہو گئی، لوگ بھوکے پیاسے ہیں، اس موقع پر احکام بدل جاتے ہیں۔ جنگ کے احکام اور ہوتے ہیں، امن کے احکام اور ہوتے ہیں۔ اس وقت اسلام کو ضرورت تھی، اس وقت دینا ضروری تھا، اس واسطے اس پر اس کی مذمت نہیں کی گئی، رسول اللہ نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ جنگ سے ہٹ کر امن کے ماحول میں جس صحابی نے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا، رسول اللہ نے فرمایا میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا 1/3 سے بڑھ کر، چونکہ 2 حصوں پر تمہاری اولاد کا حق ہے۔ تو پہلی بات یہ کلیئر ہو گئی کہ وصیت صرف 1/3 مال میں کی جا سکتی ہے، اس سے کمی۔ وصیت وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر بندے پر قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، مہر باقی رہ گیا تو بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس نے نمازیں چھوڑی، صدقے کی وصیت اس نے کی ہے تو صدقہ کیا جائے گا۔ روزے چھوڑے، فدیے کی اس نے وصیت کی ہے تو فدیہ ادا کیا جائے گا۔ سارے کام جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے کے بعد پھر مال کو اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ حکم اللہ پاک فرماتا ہے۔ تو وراثت کے حوالے سے چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ فمن بدلہ، اب جو کوئی تبدیل کر دے، بعد ما سمعہ، وراثت کو سننے کے بعد، وصیت کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کریں۔ آپ کوئی مرنے والا وصیت کر کے مرتا ہے مگر اولاد مانتی نہیں ہے، تبدیل کر دیتی ہے اس کی وصیت کو، تو یہ گناہ ہے۔ جیسی وصیت اس نے کی ہے، مگر پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ وصیت 1/3 پر ہی چلے گی۔ اگر کوئی بولے میں 1 کروڑ میں سے 80 لاکھ میں نے خیرات کرنے کا ارادہ کر دیا، وہ وصیت ایکسیپٹیبل نہیں۔ وہ لاکھ بولے، وہ مرنے والا مر جائے، اس کی وصیت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ مال اس کا ہے، مال اس کا نہیں ہے، مرضی اللہ کی۔ مال کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اولاد کو محروم کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے، پہلے اولاد میں، بیوی بچوں میں تقسیم ہو، پھر لوگوں میں۔ تو اگر کوئی تبدیل کر دے وصیت کو تو اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، تیسری آیت، اگر کوئی ڈرے وصیت کرنے والا، جنفن، کسی وصیت کرنے والے کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو کہ وہ ایک طرفہ وصیت، بطور مثال وہ وصیت کر رہا ہے میرے کو 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے میری خدمت کی ہے، میں پورا مال ایک بیٹے کو دے دینا چاہتا ہوں، نہیں چلے گی بات۔ عزیز دوستو، اس نے خدمت کی ہے، خدمت کرنے کا صلہ اللہ دے گا۔ آپ ایسے کے باپ نہیں دے سکتے، آپ کو تو انصاف کرنا ہوگا۔ بیٹا بن کر کوئی پیدا ہو گیا، بیٹی بن کر کوئی پیدا ہو گئی تو اس کا حق ہے۔ آپ نہیں بول سکتے کہ اس نے میری خدمت زیادہ کی ہے، میں اس کو زیادہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر کوئی وصیت کرنے والا جانبداری کرے یا گناہ کرے تو بیچ والوں کی ذمہ داری ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے درمیان صلح کرائے، اس کو سمجھائے کہ ایک اولاد کو دینا، ایک اولاد کو محروم رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ بولیں گے اولاد نے بس سلوکی کی، اللہ فرماتا ہے اچھا سلوک کرے تو اللہ بدلہ دے گا، برا سلوک کرے تو اللہ بدلہ دے گا۔ آپ زیادہ اسمارٹ نہیں بنے، آپ کا کام اپنی اولاد میں انصاف کے ساتھ مال کو تقسیم کرنا ہے۔ کچھ زیادہ دے دیں اٹس اوکے، مگر ایک اولاد کو کمپلیٹ محروم کر دینا، ایک اولاد کو پورا دے دینا، یہ بڑا گناہ۔ ہمارے پاس یہ گناہ عام ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، عزیزان گرامی قدر، بیٹوں کو بھی دیتے ہیں اور بیٹیوں کو بہلا پھسلا کر تعریفیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں گھر ہے ہی چھوٹا، ہم بیٹیوں کو کہاں سے دیں؟ آپ نہیں دے سکتے تو کہیں نہ کہیں سے اس جتنی زمین، جتنی جائیداد، جتنا ان کا حق بن رہا ہے اتنا پیسہ ارینج کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں کریں گے، بیٹیوں کو محروم کریں گے تو قیامت کے دن پھر بیٹیاں آپ کا دامن پکڑیں گی۔ یہ ان کے ساتھ سخت ناانصافی ہے۔ ہمارے پاس بولا کیا جاتا ہے بیٹیوں کی شادی پر ہم نے خرچ کیا، تو آپ کی اپنی ذمہ داری تھی، آپ نے خرچ کیا تو کیا؟ آپ کل کے دن بولیں گے بیٹیوں کو ہم نے پڑھایا۔ جس طرح بیٹیوں کو پڑھانا ایک باپ کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کی شادی کا انتظام کرنا بھی باپ کا حق ہے۔ آپ نے اپنا حق ادا کیا، آپ نے اپنا حق ادا کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیں گے۔ میرا گھر چھوٹا ہے تو کم سے کم اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت بیٹیوں کو دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرے سے بیٹیوں کو محروم کر دیں۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ پورا مسلم معاشرہ کر رہا ہے، بالخصوص مڈل کلاس۔ یہ بہت زیادہ بڑی غلطی مڈل کلاس کے لوگ کرتے ہیں۔ ان کے پاس کم ہوتا ہے، کم ہے تو بیچ دیجیے، اس سے ختم، گھر بیچ دو، مال تقسیم کر دو، میرے بیٹوں کا کیا ہوگا؟ آپ بیٹوں کی فکر کریں گے تو پھر آپ کے قیامت کے دن آپ کا کیا ہوگا؟ اس کا بھی تو آپ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے جب آپ کو بیٹوں کا اور بیٹیوں کا باپ بنایا تو بیٹیوں کو محروم کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات ہے جس کو عام طور پر اگنور کیا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے ہم نے شادی کر دی۔ بھائی شادی کی تو شادی کرنا آپ نے کون سا احسان کیا؟ یہ آپ پر فرض تھا کہ بیٹی کی شادی کریں، آپ نے کوئی احسان نہیں کیا بیٹی پر۔ لوگ تانے دیتے بیٹیوں کو، ہم نے تمہاری شادی پر خرچ کیا، اتنا سونا خرید کر دیا تو کیا؟
کیا دیا تو کیا کریں گے ہم؟ آپ ڈرائیں گے بیٹی کو کہ ہم نے دیا؟ آپ کا حق دیا آپ نے، اس کا کون سا حق ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر بیٹی بن کر پیدا ہوئی، اس کا حق ہے، جو ہی پیدا ہو گئی وہ حقدار ہو گئی تمہارے مال میں سے، تمہاری زندگی پر اس کا رائٹ۔ عزیز دوستو ایسا نہیں بول سکتے کہ ہم نے کر دیا۔ عزیز دوستو یہ انتہا درجے کی جہالت ہے جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر کوئی ناانصافی کرے تو جو بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ سمجھائیں اس شخص کو جو وصیت کر رہا ہے کہ اس طرح کی غلطی نہ کرو، یہ ناانصافی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور عزیز دوستو ایک ٹیکنیکل بات میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنا مال اپنی اولاد کے نام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اصول کی بات آپ یاد رکھیں۔ ایک تجربے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کتنے باپوں کو میں نے دیکھا، کتنی ماؤں کو میں نے دیکھا کہ جب تک بہویں خدمت کرتی رہی، جب تک کہ مال ان کے شوہر کے نام پر نہیں آیا، جو ہی گھر آ گیا قصہ ختم، اسی دن آپ کی زندگی ختم ہو گئی، آپ دانے دانے کے محتاج ہو کر رہ گئے، کیونکہ جو نکالنا تھا ان لوگوں نے نکال لیا۔ عزیز دوستو کبھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ خود زندہ ہو اور اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام کر دے۔ آپ بولیں گے بیٹا میرا وفادار ہے، مال مل جانے کے بعد اچھے وفادار بھی بے وفا ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میرا وفادار ہے، کوئی کسی کا وفادار نہیں ہے، سب اس دنیا میں مال کے وفادار ہیں۔ جہاں مال ملا سب کو بھول جاتے ہیں، استاد کو بھول جاتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں۔ مال ملنے کے بعد کئی لوگوں کو تو ہم نے ایسے بھی دیکھا پیر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ماضی قریب میں ایک پیر صاحب تھے، افغانستان سے آئے ہوئے تھے۔ ان کا قصہ کیا تھا؟ تھے افغانستان کے، میں آپ کو پریکٹیکل دنیا کی مثال سنا رہا ہوں۔ افغانستان کے تھے، یہاں وہ زمینیں جائیدادیں اپنے نام پر خرید نہیں سکتے تھے، اب ان کو نذرانے بہت آ رہے تھے۔ 4.5 کروڑ کی جائیداد الگ الگ اسٹیٹس میں انہوں نے خریدی، کہیں 50 لاکھ کی خریدی، کہیں 70 لاکھ کی خریدی تو کس کے نام پر؟ انہوں نے کار خرید رکھی تھی، کار کا ایک ڈرائیور مقرر کیا ہوا تھا اور ڈرائیور پر وہ اپنی جان سے بڑھ کر بھروسہ کرتے تھے۔ جتنا خریدنا ہوتا تھا، میرا سچا مرید، میرا وفادار مرید، میرا چاہنے والا مرید، پوری جائیداد مرید کے نام پر۔ جا رہے مرید کے ساتھ، مرید نے پورا گن کا بندوبست کر لیا۔ اچانک جنگل میں رکا، حضرت نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کیوں بات تم نے روکی ہے؟ روکی نہیں حضرت، ایک خاص کام کے لیے میں رکا ہوا ہوں۔ کیا کام ہے؟ گن نکالی، ٹھوک دیا حضرت کو۔ حضرت نے کہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا، 4 کروڑ آپ نے دے دیے، 50 لاکھ پولیس کو کھلاؤں گا، 3 مہینے کے بعد باہر نکل جاؤں گا، 4 کروڑ آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پیسے کے لیے اچھے لوگ بدل جایا کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو اولاد پر آپ دیکھیں رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ لوگ بدل گئے، آپ اپنی بات کیا کرتے ہیں؟ میرا بیٹا، کہاں کا بیٹا؟ صحابہ کے بیٹے بدل گئے مال کو دیکھ کر۔ آپ لوگوں کی خدمت میں، آپ لوگوں کے علم میں، حضرت امام حسین کو جن لوگوں نے قتل کیا ان میں بڑے صحابہ کے بیٹے۔ عزیز دوستو معمولی ہستیاں نہیں ظاہری طور پر، اتنے بڑے لوگ جن کے بیک گراؤنڈ میں سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی، اتنے بڑے صحابی جن سے رسول اللہ نے فرمایا تھا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی بڑی بات حضرت سعد بن ابی وقاص سے رسول اللہ نے فرمائی تھی۔ سب سے بڑا کی رول یزید کے بعد کس کا ہے؟ ابن سعد کا۔ کیوں اس نے کیا؟ پیسے کی خاطر۔ تو عزیز دوستو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ ایک وصیت کے حوالے سے بات نکلی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان ہرگز تقسیم نہ کریں۔ آپ چھوڑ دیں، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے خود بخود وہ اولاد بیٹھ کر اس کو تقسیم کر لے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں تیزی سے روزے کی طرف بھی آتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ذمہ داری کیا ہے؟ اگر کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے تقسیم میں گڑبڑ کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں۔ اس پر گناہ نہیں ہوتا، اس پر ثواب ملا کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، اللہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز دوستو یہاں تک آپ بولیں گے ابھی بہت سے مسائل ہمارے ذہن و دل میں پیدا ہو رہے ہیں وراثت کو لے کر۔ عزیز دوستو سارے مسائل یہاں ڈسکس نہیں ہوں گے، یا میں نے 2-3 امپورٹنٹ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جو آپ کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ پہلی بات، کتنا مال تقسیم ہو سکتا ہے؟ آپ اگر اولاد سے ہٹ کر کسی کو دینا چاہتے ہیں کتنے % دے سکتے ہیں؟ 33%۔ اس سے بڑھ کر آپ کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ میں میری پوری کل جائیداد فلاں کے نام کر دیتا ہوں، آپ کریں گے بھی تو ہوگا نہیں، تو ایسا کیسے نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے، اولاد کا حق ہے۔ اولاد کو محروم کرنا بڑا گناہ ہے۔ عزیز اس سے پہلی بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وراثت کی تقسیم میں ہمیشہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس میں ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دوسری بات پتہ چلی۔ تیسری بات ہم کو یہ پتہ چلی کہ اپنی زندگی میں کبھی اپنا مال اپنی اولاد کے حوالے
گھر میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں، باغ ان کو دے دیتا ہوں، کار ان کو دے دیتا ہوں، آپ روڈ پر آ جائیں گے، پھر بعد میں روئیں گے میرا بیٹا ایسا کر رہا ہے، میری بہو ایسا کر رہا ہے، ایسے ہی کرے گی آپ کے ساتھ، کیونکہ غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے۔ پیسے کے حوالے سے آپ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اچھے لوگ بک جاتے ہیں۔ دین کو جتنا نقصان پہنچتا ہے اس نقصان کا سبب وہ علماء ہوتے ہیں جن کو لوگ خرید لیا کرتے ہیں، جن کی بات میں اثر پیدا ہونے لگتا ہے، آفر کیا جاتا ہے۔ آپ کا کلام بہت پسندیدہ ہے، لوگ بہت شوق سے آپ کو سنتے ہیں، آپ ہمارا کام کیجیے، ماہانہ ہم آپ کو یہ پیسے فراہم کر دیں گے، اتنے آپ کو گھر دے دیں گے، گاڑی دے دیں گے، یہ دے دیں گے، ڈرائیور دے دیں گے، آپ ہمارا کام کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں جو بک جاتے ہیں۔ اب وقف ترمیمی بل آیا، وقف امینڈمنٹ بل آپ لوگوں کے سامنے ہے، کچھ لوگ گئے اور جا کر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بکے ہوئے ہیں، مگر افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر کہ پوری حیدرآباد کی، پورے انڈیا کی مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، قبرستان اور کتنی عمارتیں، سب گورنمنٹ اس پر اپنا تسلط جمانا چاہتی ہے، اور کچھ لوگ پہنچ گئے شملے پہن کر، اور جا کر ان لوگوں نے کہا آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی آپ ساتھ کیوں ہیں؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے، اور گورنمنٹ جب سینٹرل گورنمنٹ کچھ نہ کچھ رکھتی ہے، لاکھ 2 لاکھ نہیں رکھتی، کروڑوں میں رکھا کرتی ہے۔ ایک آدھ مرتبہ حکومت کا ساتھ دے دو، 50 کروڑ 100 کروڑ کما لو، زندگی بھر بیٹھ کر کھاؤ، آپ کھا تو لیں گے دنیا میں، مگر پھر آخرت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ عزیز دوستو، بہرحال یہاں تک وراثت کے احکام ختم ہو گئے۔ اب آئیے، میرے پاس صرف 5-7 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ عزیز دوستو، 2-3 باتیں روزے کے حوالے سے میں پڑھ دیتا ہوں، پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، چونکہ ٹھیک 2:45 پر ٹرین ہے، اس سے پہلے 2:30 بجے میں نکلا، بہت بھاگنا پڑا، سکندرآباد کا آپ کا اسٹیشن کافی بڑا، تو عزیز دوستوں وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ 2-3 منٹ میں روزے کے حوالے سے آیت پڑھ دیتا ہوں برکتاً۔ آپ کا جی نہیں بھرا، میرا جی نہیں بھرا، مگر اگر آج میں نہیں آتا تو پھر 2-3 ہفتے کا مسلسل گیپ ہو جاتا، اس واسطے میں نے آنا ضروری سمجھا۔ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ عزیز دوستو، روزے کے فوائد کیا ہیں، برکات کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، احکام کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار میں حاضر نہیں ہوں، اور اس کے روحانی فوائد، بڑی برکت والی عبادت روزہ، اس کے حوالے سے بہت باتیں آپ کو انشاءاللہ تعالی معلوم کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ باتیں جو عام طور پر جمعے کے خطبوں میں آپ نہیں سن سکتے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ روزے کے حوالے سے آئندہ جب بھی درس ہوگا آپ حضرات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سوالات پروگرام کا حصہ بنا ہوں، اللہ نے توفیق بخشی تو پھر جب بھی درس ہوگا آپ کے سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار ہم تمام کی جمع ہونے کو قبول فرما، اے پاک پروردگار ہم تمام کے حال پر کرم فرما، اے اللہ ہم تمام کو اپنے حبیب کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے پاک پروردگار ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما، قرآن کی محفل میں زندگی پر شرکت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کا آغاز ہم نے کیا ہے مولا، اختتام تک درس قرآن کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔